ہاروت مروت کا واقعہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ اور ہاروت اور مروت کون تھے؟ کیا یہ فرشتے تھے، جن تھے، کون سی مخلوق تھی؟ اور ان کو کس امتحان کے لیے بھیجا؟ اور یہ زمین پر آ کر کیا کام کرتے تھے؟ کیا یہ اب بھی زمین میں موجود ہے؟ اور ان کو سزا کیا ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اولاد آدم کے برے مال کے دفتر آسمان پر جانے لگے، تو فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں حقیر امیز کلمات کہے: یہ کیسے بندے ہیں جو اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے بنی آدم کے خمیر میں شہوت اور غصہ رکھا ہے، اسی لیے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر تم میں سے بھی یہی قوت شہوت اور قوت غصہ رکھ دوں تو زمین پر اتار دوں، تم سے بھی ایسے گناہ سرزد ہو جائیں۔ فرشتوں نے عرض کیا: اے پروردگار، ہم ہرگز ایسے گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اچھا، تو تم اپنے میں سے دو کو منتخب کر لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور مروت کو، جو کمال عبادت میں مشہور اور ممتاز تھے، منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت شہوت اور قوت غصہ ان میں پیدا کر کے حکم دیا: جاؤ زمین پر اور لوگوں کے مقدمات کی سماعت کر کے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تاکہ نیز تقید اور شرک اور خون نحق اور زنا اور شراب سے پرہیز کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ شام سے صبح تک قضاء کے کاموں میں مصروف رہتے، اور جب شام ہوتی تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ یہودیوں کے یہ عالم فاضل آپس میں دستوں گریباں رہتے تھے، اپنی کرامات اور جادو ٹونے سے لوگوں کو نیچا دکھانے میں رہتے تھے، اور اسی میں وقت ضائع کرتے تھے۔ قیدی بن کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا، لیکن وہ دو فرشتوں سے بھی جادو ٹونا سیکھنے کی کوشش میں لگ گئے۔ 1 مہینہ اسی حالت میں گزر گیا۔ یک امتحان خداوندی آ پہنچا۔ زہرا نامی خوبصورت ترین عورت، اس کے حسن و جمال کی اپنی ہی مثال تھی۔ اس کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی رہ گئے اور اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس سے پھسلانا شروع کر دیا۔ اس عورت نے انکار کیا اور کہا: جب تک تم بت پرستی اختیار نہ کرو اور میرے خاوند کو قتل نہ کرو، شراب نہ پیو، اور میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا: شرک اور قتل ناحق خون ہے اور بڑے گناہ ہیں، البتہ شراب پینا اس درجے کم گناہ ہے اور اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض انہوں نے، اس عورت نے ان کو شراب پلا دی، پھر بت کو بھی سجدہ کروایا، پھر شوہر کو قتل کروایا، پھر اس نے اسم اعظم سیکھا اور پڑھایا۔ ہاروت اور ماروت اسم اعظم بھول گئے، اس لیے آسمان پر جا نہ سکے۔ پھر ہوش آیا تو نہایت نادم ہوئے اور ادریس علیہ السلام کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے اور استغفار کی اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے درخواست دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب تو ضرور ملے گا، اور اس قدر تخفیف کی جاتی ہے کہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دنیاوی یا آخرت کا عذاب، جس کو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے کہا: دنیاوی عذاب سہل اور آسان ہے، یہاں کا عذاب تو کسی نہ کسی وقت منقطع ہو جائے گا، جبکہ آخرت کا عذاب دائمی عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لہذا انہوں نے آخرت کے دائمی عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے، اور انہیں اسی کنویں میں ہر روز آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ تاریخ اور قدیم شہر بابل کے کھنڈرات میں وہ کنواں اب تک بھی موجود ہے، جس میں ایک روایت کے مطابق دو فرشتے ہاروت اور ماروت لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کنویں میں اب تک پانی موجود ہے اور کافی گہرا ہے۔ پتھر کا ٹکڑا پھینکیں تو کچھ دیر کے بعد پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ کنواں بطور عبرت آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ان کا قصہ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیات 102 میں ذکر کیا گیا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ترجمہ: سلیمان نے کفر نہیں کیا
بلکہ یہ شیطان نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ علم بابل شہر میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔